پارہ 4 لن تنالو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تم خیر کامل کو کبھی نہ حاصل کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوب جانتے ہیں۔ سب کھانے کی چیزیں نزول تورات کے خبر باستثناء اس کے جس کو یعقوب نے اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا بنی اسرائیل پر حلال تھیں۔ فرما دیجیے کہ پھر تورات لاؤ، پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ سو جو شخص اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بات کی تہمت لگائے سو ایسے لوگ بڑے بے انصاف ہیں۔ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہہ دیا، سو تم ملت ابراہیم کا اتباع کرو جس میں ذرا کجی نہیں، اور وہ مشرک نہ تھے۔ یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کے واسطے مقرر کیا گیا وہ مکان ہے جو کہ مکہ میں ہے، جس کی حالت یہ ہے کہ وہ برکت والا ہے اور جہاں بھر کے لوگوں کا رہنما ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، منجملہ ان کے ایک مقام ابراہیم ہے، اور جو شخص اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمے اس مکان کا حج کرنا ہے، یعنی اس شخص کے جو کہ طاقت رکھے وہاں تک کی سبیل کی، اور جو شخص منکر ہو تو اللہ تعالیٰ تمام جہاں والوں سے غنی ہے۔ آپ فرما دیجیے کہ اے اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے احکام کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کی اطلاع رکھتے ہیں۔ آپ فرما دیجیے اے اہل کتاب کیوں ہٹاتے ہو اللہ تعالیٰ کی راہ سے ایسے شخص کو جو ایمان لا چکا ہے، اس طور پر کجی ڈھونڈتے ہو اس راہ کے لیے حالانکہ تم خود بھی اطلاع رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم کہنا مانو گے کسی فرقے کا ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے تو وہ لوگ تم کو تمہارے ایمان لائے پیچھے کافر بنا دیں گے، اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم کو اللہ تعالیٰ کے احکام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑتا ہے تو ضرور راہ راست کی ہدایت کیا جاتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو ڈرنے کا حق، اور بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا، اور مضبوط پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کے سلسلے کو اس طور پر کہ باہم سب متفق بھی رہو اور باہم نا اتفاقی مت کرو، اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس کو یاد کرو جبکہ تم دشمن تھے، بس اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی، سو تم خدا تعالیٰ کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور تم لوگ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، سو اس سے خدا تعالیٰ نے تمہاری جان بچائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو اپنے احکام بیان کر کے بتلاتے رہے تاکہ تم لوگ راہ پر رہو، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضرور ہے کہ خیر کی طرح بلایا کریں اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کریں اور برے کاموں سے روکا کریں، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ اور تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے باہم تفریق کر لی اور باہم اختلاف کر لیا۔ ان کے پاس احکام واضح پہنچنے کے بعد اور ان لوگوں کے لیے سزائے عظیم ہوگی۔ اس روز کے بعضے چہرے سفید ہو جائیں گے اور بعضے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کیا تم لوگ کافر ہوئے تھے اپنے ایمان لانے کے بعد؟ تو سزا چکھو بسبب اپنے کفر کے، اور جن کے چہرے سفید ہو گئے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو صحیح صحیح طور پر ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مخلوقات پر ظلم کرنا نہیں چاہتے۔ اور اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب مقدمات رجوع کیے جائیں گے۔ تم لوگ اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے زیادہ اچھا ہوتا۔ ان میں سے بعضے تو مسلمان ہیں اور زیادہ حصہ ان میں سے کافر ہے۔ وہ تم کو ہرگز کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں گے مگر ذرا خفیف سی اذیت، اور اگر وہ تم سے مقاتلہ کریں تو تم کو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، پھر کسی کی طرف سے ان کی حمایت بھی نہ کی جائے گی۔ جما دی گئی ان پر بے قدری جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے، مگر ہاں ایک تو ایسے ذریعے کے سبب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ایک ایسے ذریعے سے جو آدمیوں کی طرف سے ہے،
اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے، اور جما دی گئی ان پر پستی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہیہ کے، اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائرے سے نکل جاتے تھے۔ یہ سب برابر نہیں۔ ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت وہ بھی ہے جو قائم ہے، اللہ کی آیاتیں اوقات شب میں پڑھتے ہیں، اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ پر اور قیامت والے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور نیک کام بتلاتے ہیں، اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں، اور یہ لوگ شائستہ لوگوں میں ہیں۔ اور یہ لوگ جو نیک کام کریں گے اس سے محروم نہ کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کو خوب جانتے ہیں۔ جو لوگ کافر رہے ہرگز ان کے کام نہ آئیں گے، ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرا بھی، اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس دنیوی زندگی میں، اس کی حالت اس حالت کی مثل ہے کہ ایک ہوا ہو جس میں تیز سردی ہو، وہ لگ جائے ایسے لوگوں کی کھیتی کو جنہوں نے اپنا نقصان کر رکھا ہو، بس وہ اس کو برباد کر ڈالے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی اپنے آپ کو ضرر پہنچا رہے تھے۔ اے ایمان والو، اپنے سوا کسی کو صاحب خصوصیت مت بناؤ۔ وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے، تمہاری مضرت کی تمنا رکھتے ہیں۔ واقعی بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو پاتا ہے، اور جس قدر ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت کچھ ہے۔ ہم علامات تمہارے سامنے ظاہر کر چکے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہاں، تم تو ایسے ہو کہ ان لوگوں سے محبت رکھتے ہو، اور یہ لوگ تم سے اصلاً محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اور یہ لوگ جب تم سے ملتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں، مارے غیظ کے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم مر رہے ہو اپنے غصے میں، بے شک خدا تعالیٰ خوب جانتے ہیں دلوں کی باتوں کو۔ اور اگر تم کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کے لیے موجب رنج ہوتی ہے، اور اگر تم کو کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر تم استقلال اور تقویٰ کے ساتھ رہو تو ان لوگوں کی تدبیر تم کو ذرا بھی ضرر نہ پہنچا سکے گی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر احاطہ رکھتے ہیں۔ اور جبکہ تم صبح کے وقت اپنے گھر سے چلے مسلمانوں کو مقاتلہ کرنے کے لیے مقامات پر جمع رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب سن رہے تھے، جان رہے تھے، جب تم میں سے دو جماعتوں نے دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار دیں، اور اللہ تعالیٰ تو ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، اور پس مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اور یہ بات محقق ہے کہ حق تعالیٰ نے تم کو بدر میں منصور فرمایا، حالانکہ تم بے سر و سامان تھے، سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم شکر گزار رہو۔ جبکہ آپ مسلمانوں سے یوں فرما رہے تھے، کیا تم کو یہ امر کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب تمہاری امداد کرے 3000 فرشتوں کے ساتھ جو اتارے جائیں گے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ اگر مستقل رہوگے اور متقی رہوگے اور وہ لوگ تم پر ایک دم سے آ پہنچیں گے تو تمہارا رب تمہاری امداد فرما دے گا 5000 فرشتوں سے جو ایک خاص وعدہ بنائے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس کے لیے کی کہ تمہارے لیے بشارت ہو، اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے۔ اور نصرت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست ہیں، حکیم ہیں، تاکہ کفار میں سے ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا ان کو ذلیل و خوار کر دے، پھر وہ ناکام لوٹ جائیں۔ آپ کو کوئی دخل نہیں یہاں تک کہ خدا تعالیٰ ان پر یا تو متوجہ ہو جائیں اور یا ان کو کوئی سزا دے دیں، کیونکہ وہ جرم بھی بڑا کر رہے ہیں۔ اور اللہ ہی کی ملک ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، وہ جس کو چاہے بخش دیں اور جس کو چاہے عذاب دیں، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے مغفرت کرنے والے، بڑے رحمت کرنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، سود مت کھاؤ، کئی حصے زائد، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ امید ہے کہ تم کامیاب ہو، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور خوشی سے کہنا مانو اللہ تعالیٰ اور رسول کا۔ امید ہے کہ تم پر رحم کیے جاؤ گے، اور دوڑو طرف مغفرت کے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہو،
اور طرف جنت کے جس کی وسعت ایسی ہے جیسے سب آسمان اور زمین، وہ تیار کی گئی ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ایسے لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں فراغت میں اور تنگی میں اور غصے کے ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور ایسے لوگ کہ جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو یا اپنی ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہے کون جو گناہ کو بخشتا ہو، اور وہ لوگ اپنے فعل پر اصرار نہیں کرتے، اور وہ جانتے ہیں ان لوگوں کی جزا بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، اور ایسے باغ ہیں کہ ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اور اچھا حق الخدمت ہو ان کام کرنے والوں کا۔ بالتحقیق تم سے خبر محترف تک گزر چکے ہیں، تو تم روئے زمین پر چلو پھرو اور دیکھ لو کہ عقیم انجام تکذیب کرنے والوں کا کیسا ہوا۔ یہ بیان کافی ہے تمام لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے خاص خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور تم ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن ہے۔ اگر تم کو زخم پہنچ جائے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے، اور ہم ان ایام کو ان لوگوں کے درمیان عدالتیں بدلتے رہا کرتے ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے بعضوں کو شہید بنانا تھا، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے، اور تاکہ میل کچیل سے صاف کر دے ایمان والوں کو اور مٹا دے کافروں کو۔ ہاں کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں جا داخل ہوگے، حالانکہ ہنوز اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہو، اور نہ ان کو دیکھا جو ثابت قدم رہنے والے ہوں، اور تم تو مرنے کی تمنا کر رہے تھے موت کے سامنے آنے کے پہلے سے، سو اس کو تو کھلی آنکھوں دیکھ لیا تھا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرے رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں، سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہی ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹا پھر بھی جائے گا تو خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نہ کرے گا، اور خدا تعالیٰ جلد ہی عوض دے گا حق شناس لوگوں کو۔ اور کسی شخص کو موت آنا ممکن نہیں بدون حکم خدا کے، اس طور سے کہ اس کی میعاد معین لکھی ہوئی رہتی ہے، اور جو شخص دنیوی نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا کا حصہ دے دیتے ہیں، اور جو شخص اخروی نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اس کو آخرت کا حصہ دیں گے، اور ہم بہت جلد عوض دیں گے حق شناسوں کو۔ اور بہت نبی ہو چکے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت بہت اللہ والے لڑے ہیں، سو نہ ہمت ہاری انہوں نے ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئی، اور نہ ان کا زور گھٹا اور نہ وہ دبے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسے مستقل مزاجوں سے محبت ہے، اور ان کی زبان سے بھی تو اس کے سوا اور کچھ نہیں نکلا کہ انہوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کاموں میں ہماری حد سے نکل جانے کو بخش دیجیے، اور ہم کو ثابت قدم رکھیے، اور ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجیے۔ سو ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بھی بدلہ دیا اور آخرت کا بھی عمدہ بدلہ، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے نیک کاروں سے محبت ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم کہنا مانو گے کافروں کا تو وہ تم کو الٹا پھیر دیں گے، پھر تم ناکام ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ ہم ابھی ڈال دیتے ہیں ہول کافروں کے دلوں میں بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک ایسی چیز کو ٹھہرایا ہے جس پر کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی، اور ان کی جگہ جہنم ہے، اور وہ بری جگہ ہے بے انصافوں کی۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ کو سچا کر دکھلایا تھا جس وقت کہ تم ان کفار کو بحکم خداوندی قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم خود ہی کمزور ہو گئے اور باہم حکم میں اختلاف کرنے لگے، اور تم کہنے پر نہ چلے بعد اس کے کہ تم کو تمہاری دلخواہ بات دکھلا دی تھی۔ تم میں سے بعضے تو وہ شخص تھے جو دنیا چاہتے تھے، اور بعضے تم میں سے وہ تھے جو آخرت کے طلبگار تھے، پھر تم کو ان کفار سے ہٹا دیا
تاکہ خدا تعالیٰ تمہاری آزمائش فرمائے، اور یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں مسلمانوں پر۔ تو وہی یاد کرو کہ جب تم چڑھے چلے جاتے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی تو نہ دیکھتے تھے، اور رسول تمہارے پیچھے کی جانب سے تم کو پکار رہے تھے، سو خدا تعالیٰ نے تم کو پاداش میں غم دیا بسبب غم دینے کے، تاکہ تم مغموم نہ ہوا کرو، نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ اس پر جو تم پر مصیبت پڑے، اور اللہ تعالیٰ سب خبر رکھتے ہیں تمہارے سب کاموں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر چین بھیجی، یعنی اونگ، کہ تم میں سے ایک جماعت پر تو اس کا غلبہ ہو رہا تھا، اور ایک جماعت وہ تھی کہ ان کو اپنی جان ہی کی فکر پڑ رہی تھی۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلاف واقع خیالات کر رہے تھے، جو کہ محض حماقت کا خیال تھا۔ وہ یوں کہہ رہے تھے کہ ہمارا کچھ اختیار چلتا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اختیار تو سب اللہ ہی کا ہے۔ وہ لوگ اپنے دلوں میں ایسی بات پوشیدہ رکھتے ہیں جس کو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اگر ہمارا کچھ اختیار چلتا تو ہم یہاں مقتول نہ ہوتے۔ آپ فرما دیجئے اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بھی رہتے تب بھی جن لوگوں کے لیے قتل مقدر ہو چکا تھا، وہ لوگ ان مقامات کی طرف نکل پڑتے جہاں وہ گرے ہیں، اور یہ جو کچھ ہوا اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کی بات کی آزمائشیں کرے، اور تاکہ تمہارے دلوں کی بات کو صاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ سب باطن کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ یقیناً تم میں جن لوگوں نے پشت پھیر دی تھی جس روز کی دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئیں، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوئی کہ ان کو شیطان نے لغزش دے دی ان کے بعد اعمال کے سبب سے، اور یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے ہیں، بڑے حلم والے ہیں۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کہ کافر ہیں اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کی نسبت جب کہ وہ لوگ کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں یا وہ لوگ کہیں غازی بنتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے قلوب میں موجب حسرت کر دیں، اور مارتا جلاتا تو اللہ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر تم لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا کہ مر جاؤ تو بالضرور اللہ تعالیٰ کے پاس کی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جن کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے بالضرور اللہ ہی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ بعد اس کے خدا ہی کی رحمت کے سبب آپ ان کے ساتھ نرم رہے، اور اگر آپ تند خو سخت طبیعت ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے سب منتشر ہو جاتے، سو آپ ان کو معاف کر دیجئے، اور آپ ان کے لیے استغفار کر دیجئے، اور ان سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے۔ پھر جب آپ رائے پختہ کر لیں سو خدا تعالیٰ پر اعتماد کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اگر حق تعالیٰ تمہارا ساتھ دیں تب تو تم سے کوئی نہیں جیت سکتا، اور اگر تمہارا ساتھ نہ دیں تو اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہارا ساتھ دے؟ اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کو اعتماد رکھنا چاہیے، اور نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، حالانکہ جو شخص خیانت کرے گا وہ شخص اپنی اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا عوض ملے گا، اور ان پر بالکل ظلم نہیں ہوگا۔ تو ایسا شخص جو کہ رضائے حق کا تابع ہو، کیا وہ اس شخص کی مثل ہو جائے گا جو کہ غضب الہی کا مستحق ہو اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو، اور وہ جانے کی بری جگہ ہے؟ یہ مذکورین درجات میں مختلف ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے ہیں ان کے اعمال کو۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا جبکہ ان میں انہی کی جن سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں، کتاب اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں، اور بالیقین یہ لوگ قبل سے سری غلطی میں تھے۔ اور جب تمہاری ایسی ہار ہوئی جس سے 2 حصے تم جیت چکے تھے تو کیا ایسے وقت میں تم یوں کہتے ہو کہ یہ کدھر سے ہوئی؟ آپ فرما دیجئے کہ یہ ہار خاص تمہاری طرف سے ہوئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے، اور جو مصیبت تم پر پڑی جس سوچ کے دونوں گروہ باہم مقابل ہوئے سو خدا تعالیٰ کی مشیت سے ہوئی، اور تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی دیکھ لیں اور ان لوگوں کو بھی دیکھ لیں جنہوں نے نفاق کا برتاؤ کیا،
اور ان سے یوں کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑنا یا دشمنوں کا دفیہ بن جانا۔ وہ بولے کہ اگر ہم کوئی ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے۔ یہ منافقین اس روز کفر سے نزدیک تر ہو گئے بنسبت اس حالت کے کہ وہ ایمان سے نزدیک تھے۔ یہ لوگ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے بھائیوں کی نسبت بیٹھے ہوئے باتیں بناتے ہیں کہ اگر ہمارا کہنا مانتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو اپنے اوپر سے موت کو ہٹاؤ اگر تم سچے ہو، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت خیال کر، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، ان کو رزق بھی ملتا ہے، وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے، ان سے پیچھے رہ گئے، ان کی بھی اس حالت پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں، اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ وہ خوش ہوتے ہیں بوجہ نعمت و فضل خداوندی کے، اور بوجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے کہنے کو قبول کر لیا بعد اس کے کہ ان کو زخم لگا تھا، ان لوگوں میں جو نیک اور متقی ہیں ان کے لیے ثواب عظیم ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ ان لوگوں نے تمہارے لیے سامان جمع کیا ہے، سو تم کو ان سے اندیشہ کرنا چاہیے۔ تو اس نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم کو حق تعالیٰ کافی ہے اور وہی سب کام ثبوت کرنے کے لیے اچھا ہے۔ بس یہ لوگ خدا کی نعمت اور فضل سے بھرے ہوئے واپس آئے کہ ان کو کوئی ناگواری ذرا پیش نہیں آئی، اور وہ لوگ رضائے حق کے تابع رہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہ یہ شیطان ہے کہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، سو تم ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرنا اگر تم ایمان والے ہو، اور آپ کے لیے وہ لوگ موجب غم نہ ہونے چاہیے جو جلدی سے کفر میں جا پڑتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ذرا برابر بھی ذرا نہیں بچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ آخرت میں سے ان کو اصلاً بہرا نہ دے، اور ان لوگوں کو سزائے عظیم ہوگی۔ یقیناً جتنے لوگوں نے ایمان کی جگہ کفر کو اختیار کر رکھا ہے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی ذرا نہیں بچا سکتے، اور ان کو دردناک سزا ہوگی۔ اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ ہمارا ان کو مہلت دینا ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم ان کو صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں جس میں جرم میں ان کو اور ترقی ہو جائے، اور ان کو توہین آمیز سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حالت پر رکھنا نہیں چاہتے جس پر تم اب ہو، جب تک کہ ناپاک کو پاک سے متمیز نہ فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ایسے امور غیبیہ پر تم کو مطلع نہیں کرتے، ولیکن ہاں جس کو خود چاہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں ان کو منتخب فرماتے ہیں۔ پس اب اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور پرہیز رکھو تو پھر تم کو اجر عظیم ملے۔ اور ہرگز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بات ان کے لیے کچھ اچھی ہوگی، بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت ہی بری ہے۔ وہ لوگ قیامت کے روز توح پہنا دیے جائیں گے اس کا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، اور آخر میں آسمان و زمین اللہ ہی کا رہ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے ان لوگوں کا قول جنہوں نے یوں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مفلس ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ہم ان کے کہے ہوئے کو لکھ کر رہیں گے، اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے کہ چکھو آگ کا عذاب۔ یہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہے جو تم اپنے ہاتھوں سمیٹے ہیں، اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم فرمایا تھا کہ ہم کسی پیغمبر پر اعتقاد نہ لائیں جب تک کہ ہمارے سامنے معجزہ نظر و نیاز خداوندی کا ظاہر نہ کرے کہ اس کو آگ کھا جائے۔ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین بہت سے پیغمبر مجھ سے پہلے بہت سے دلائل لے کر آئے، اور خود یہ معجزہ بھی جس کو تم کہہ رہے ہو، سو تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا؟ اگر تم سچے ہو
سو اگر یہ لوگ آپ کی تہذیب کریں تو بہت سے پیغمبروں کی جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں تکذیب کی جا چکی ہے، جو معجزے لے کر آئے تھے اور صحیفے لے کر اور روشن کتاب لے کر۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو پوری پاداش تمہاری قیامت ہی کے روز ملے گی۔ تو جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا سو پورا کامیاب وہ ہوا، اور دنیوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ البتہ آگے اور آزمائے جاؤ گے اپنے بالوں میں اور اپنی جانوں میں، اور البتہ آگے کو اور سنو گے بہت سی باتیں دل آزاری کی، ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں، اور اگر صبر کرو گے اور پرہیز رکھو گے تو یہ تاکیدی احکام میں سے ہے۔ اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے روبرو ظاہر کر دینا اور اس کو پوشیدہ مت کرنا، سو ان لوگوں نے اس کو اپنے پس پشت پھینک دیا اور اس کے مقابلے میں کم حیثیت معاوضہ لے لیا۔ سو بری چیز ہے جس کو وہ لوگ لے رہے ہیں۔ جو لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کردار پر خوش ہوتے ہیں اور جو کام نہیں کیا اس پر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو، سو ایسے شخصوں کو ہرگز مت خیال کرو کہ وہ خاص طور کے عذاب سے بچاؤ میں رہیں گے اور ان کو دردناک سزا ہوگی۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ بلا شبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں دلائل ہیں اہل عقل کے لیے، جن کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اور آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے اس کو لایعنی پیدا نہیں کیا، ہم کو منزہ سمجھتے ہیں، سو ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، بے شبہ آپ جس کو دوزخ میں داخل کریں اس کو واقعی رسوا ہی کر دیا، اور ایسے بے انصافوں کا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ ایمان لانے کے واسطے اعلان کر رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے اور ہماری بدیوں کو بھی ہم سے زائل کر دیجئے اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، اور ہم کو وہ چیز بھی دیجئے جس کا ہم سے اپنے پیغمبروں کی معرفت آپ نے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے روز رسوا نہ کیجئے۔ یقیناً آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ سو منظور کیا ان کے درخواست کو ان کے رب نے، اس وجہ سے کہ میں کسی شخص کے کام کے جو کہ تم میں سے کام کرنے والا ہو حقارت نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے جزو ہو۔ سو جن لوگوں نے ترک وطن کیا اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور تکلیفیں دیے گئے میری راہ میں اور جہاد کیا اور شہید ہو گئے، ضرور ان لوگوں کی تمام خطائیں معاف کر دوں گا، اور ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جا رہی ہوں گی۔ یہ عوض ملے گا اللہ کے پاس سے، اور اللہ ہی کے پاس اچھا عوض ہے۔ تجھ کو ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا مغالطے میں نہ ڈال دے۔ چند روزہ بہار ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ برا ہی آرام گاہ ہے۔ لیکن جو لوگ خدا سے ڈریں ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جا رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور جو چیزیں خدا کے پاس ہے یہ نیک بندوں کے لیے بدرجہ بہتر ہے۔ اور بالیقین بعض لوگ اہل کتاب میں سے ایسے بھی ضرور ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کتاب کے ساتھ بھی جو تمہارے پاس بھیجی گئی اور اس کتاب کے ساتھ بھی جو ان کے پاس بھیجی گئی، اس طور پہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں کم حقیقت معاوضہ نہیں لیتے، ایسے لوگوں کو ان کا نیک عوض ملے گا ان کے پروردگار کے پاس۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب کر دیں گے۔ اے ایمان والو، خود صبر کرو اور مقابلے میں صبر کرو اور مقابلے کے لیے مستعد رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پورے کامیاب ہو۔ سورہ نساء۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔
اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں بنائیں۔ اور تم خدا تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے ہو، اور قرابت سے بھی ڈرو۔ بالیقین اللہ تعالیٰ تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں، اور جن بچوں کا باپ مر جائے ان کے مال انہی کو پہنچاتے رہو، اور تم اچھی چیز سے بری چیز کو مت بدلو اور ان کے مال مت کھاؤ۔ اپنے مالوں تک ایسی کارروائی کرنا بڑا گناہ ہے، اور اگر تم کو اس بات کا احتمال ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو اور عورتوں سے جو تم کو پسند ہو نکاح کر لو، 2 عورتوں سے اور 3 عورتوں سے اور 4 عورتوں سے۔ بس اگر تم کو احتمال اس کا ہو کہ عدل نہ رکھو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر بس کرو، یا جو لونڈی تمہاری ملک میں ہو وہی صحیح۔ اس امر مذکور میں زیادتی نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے، اور تم لوگ بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دیا کرو۔ ہاں، اگر وہ بیویاں خوش دلی سے چھوڑ دیں تم کو اس مہر میں کا کوئی جزو تو تم اس کو کھاؤ مزیدار خوشگوار سمجھ کر، اور تم کم عقلوں کو اپنے وہ مال مت دو جن کو خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے مایہ زندگانی بنایا ہے، اور ان مالوں میں ان کو کھلاتے رہو، پہناتے رہو اور ان سے معقول بات کہتے رہو، اور تم یتیموں کو آزما لیا کرو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر ان میں ایک گونا تمیز دیکھو تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، اور ان اموال کو ضرورت سے زائد اٹھا کر اور اس خیال سے کہ یہ بالغ ہو جائیں گے جلدی جلدی اڑا کر مت کھا ڈالو۔ اور جو شخص مستغنی ہو سو وہ تو اپنے کو بالکل بچائے، اور جو شخص حاجت مند ہو تو وہ مناسب مقدار سے کھا لے۔ پھر جب ان کے اموال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بھی کر لیا کرو، اور اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والا کافی ہے۔ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں سے جس کو ماں اور باپ اور بہت نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں سے جس کو ماں باپ اور بہت نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں، خواہ وہ چیز قلیل ہو یا کثیر ہو، حصہ قطعی۔ اور جب تقسیم ہونے کا وقت موجود ہو، رشتہ دار اور یتیم اور غریب لوگ تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو، اور ان کے ساتھ خوبی سے بات کرو۔ اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر اپنے بعد چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جائیں تو ان کو فکر ہو، سو ان لوگوں کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ سے ڈریں اور موقع کی بات کہیں۔ بلا شبہ جو لوگ یتیموں کا مال باستحقاق کھاتے ہیں اور کچھ نہیں اپنے شکم میں آگ بھر رہے ہیں، اور ان قریب جلتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے باب میں لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں گی گو 2 سے زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو 2/3 ملے گا، اور اس مال کا جو موروث چھوڑ مرا ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو نصف ملے گا۔ اور ماں باپ کے لیے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لیے میت کے ترکے میں سے چھٹا حصہ ہے، اور اگر میت کے کچھ اولاد ہو اور اگر اس میت کے کچھ اولاد نہ ہو، اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 ہے، اور اگر میت کے 1 سے زیادہ بھائی یا بہن ہو تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ وصیت نکالنے کے بعد کہ میت اس کی وصیت کر جائے یا دین کے بعد تمہارے اصول و فروغ جو ہیں تم پورے طور پر یہ نہیں جان سکتے کہ ان میں کون سا شخص تم کو نفع بچانے میں نزدیک تر ہے۔ یہ حکم من جانب اللہ مقرر کر دیا گیا۔ بالیقین اللہ تعالیٰ بڑے علم اور حکمت والے ہیں، اور تم کو آدھا ملے گا اس ترکے کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر ان کے کچھ اولاد نہ ہو، اور اگر بیویوں کے کچھ اولاد ہو تو تم کو ان کے ترکے سے 1/4 ملے گا وصیت نکالنے کے بعد کہ وہ اس کی وصیت کر جائیں، یا دین کے بعد، اور ان بیویوں کو 1/4 ملے گا اس ترکے کا جس کو تم چھوڑ جاؤ اگر تمہاری کچھ اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری کچھ اولاد ہو تو ان کو تمہارے ترکے سے 8واں حصہ ملے گا وصیت نکالنے کے بعد کہ تم اس کی وصیت کر جاؤ، یا دین کے بعد۔ اور اگر کوئی میت جس کی میراث دوسروں کو ملے گی، خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت، ایسا ہو
جس کے نہ اصول ہوں نہ فروغ ہوں اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر یہ لوگ اس سے زیادہ ہوں تو سب تہائی میں شریک ہوں گے وصیت نکالنے کے بعد، جس کی وصیت کر دی جائے یا دین کے بعد، بشرط کہ کسی کو ضرر نہ پہنچے۔ یہ حکم کیا گیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، حلیم ہیں۔ یہ سب احکام مذکورہ خداوندی ضابطے ہیں، اور جو شخص اللہ اور رسول کی پوری اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جا رہی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہا نہ مانے گا اور بالکل ہی اس کی ضابطوں سے نکل جائے گا، اس کو آگ میں داخل کریں گے، اس طور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے۔ اور جو عورتیں بے حیائی کا کام کریں تمہاری بیویوں میں سے، سو تم لوگ ان عورتوں پر 4 آدمی اپنوں میں سے گواہ کر لو، تو اگر وہ گواہی دے دیں تو تم ان کو گھروں کے اندر مقید رکھو یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ تجویز فرما دیں۔ اور جون سے 2 شخص بھی وہ بے حیائی کا کام کریں تم میں سے، تو ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان دونوں سے کچھ تعرض نہ کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحمت والے ہیں۔ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، وہ تو انہی کی ہے جو حماقت سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں، تو ایسے پر تو خدا تعالیٰ توجہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت ہی آ کھڑی ہوئی تو کہنے لگا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جن کو حالت کفر پر موت آ جاتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہم نے ایک دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اے ایمان والو، تم کو یہ بات حلال نہیں کہ عورتوں کے جبراً مالک ہو جاؤ، اور ان عورتوں کو اس غرض سے مقید مت رکھو کہ جو کچھ تم لوگوں نے ان کو دیا ہے اس میں کا کوئی حصہ وصول کر لو، مگر یہ کہ وہ عورتیں کوئی صریح ناشائستہ حرکت کریں، اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزارا کیا کرو۔ اور اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ تم کو ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی منفعت رکھ دے، اور اگر تم بجائے ایک بیوی کے دوسری بیوی کرنا چاہو اور تم اس کو ایک انبار کا انبار مال دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ بھی مت لو۔ کیا تم اس کو لیتے ہو بہتان رکھ کر اور صحیح گناہ کے مرتکب ہو کر؟ اور تم اس کو کیسے لیتے ہو حالانکہ تم باہم ایک دوسرے سے بے ہجانہ مل چکے ہو، اور وہ عورتیں تم سے ایک گاڑھا اقرار لے چکی ہیں، اور تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو، مگر جو بات گزر گئی۔ بے شک یہ بڑی بے حیائی ہے اور نہایت نفرت کی بات ہے اور بہت برا طریقہ ہے۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ پینے کی وجہ سے ہیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو کہ تمہاری پرورش میں رہتی ہیں، ان بیویوں سے کہ جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہو، اور اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہ کی ہو تو تم کو کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹیوں کی بیویاں جو کہ تمہاری نسل سے ہوں، اور یہ کہ تم 2 بہنوں کو ایک ساتھ رکھو لیکن جو پہلے ہو چکا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑی رحمت والے ہیں۔